بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کوئی کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ قربانی کر۔ تب حضرت ابراہیم نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ ذبح کیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربان کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر۔ سبحان اللہ، سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا بمنزلہ وحی کے ہے۔ فجر کو نیند سے اٹھ کر سائرہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو قربان کر۔ اسماعیل علیہ السلام کے سوا کوئی فرزند میرا نہیں، تم کہو تو میں وہاں جا کر اللہ کی راہ پر ان کو قربان کروں اور خدا کا حکم بجا لاؤں۔ حضرت سائرہ نے کہا بہت اچھا، اللہ کی راہ پر فدا کرو۔ بعد اس کے خلیل اللہ اونٹ پر سوار ہو کر حاجرہ علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم نے حاجرہ کو فرمایا کہ اسماعیل کے سر کو کنگھی کر کے، بال اس کے مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور سرما آنکھوں میں لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنا دو کہ میرے ساتھ دعوت میں جائے گا۔ تب حاجرہ علیہ السلام نے ان کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر کہا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم چھری اور رسی آستین کے نیچے چھپا کر حاجرہ کے سامنے سے نکل آئے اور اسماعیل ذبیح اللہ باپ کے پیچھے چلے۔ اس وقت شیطان لعین آ کر حضرت حاجرہ سے بولا کہ اسماعیل تمہارا کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس اس بیچارے کو ذبح کرنے کے واسطے اس کو باپ لے گیا۔ حضرت حاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اسے حکم کیا۔ حاجرہ نے کہا خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ پس ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا کہ یہ لڑکا ہے، البتہ راہ سے بھٹکا سکوں گا۔ تب کہا اے اسماعیل تو کہاں جاتا ہے؟ آپ نے کہا باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان نے کہا نہیں، تم کو ذبح کرنے کو لیے جاتا ہے۔ حضرت ذبیح اللہ نے شیطان کو جواب دیا کہ کبھی باپ کا بیٹے کو بے گناہ مارنا تم نے سنا ہے؟ ابلیس نے کہا اس کو خدا نے حکم دیا ہے۔ تب اسماعیل ذبیح اللہ نے اس سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تو 1000 جان میری اس کی راہ پر فدا ہے۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تب اسماعیل نے کہا اے باپ مجھے کہاں لیے جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، بس دیکھ کیا دیکھتا ہے، تو یعنی اس امر میں تم کیا کہتے ہو؟ اسماعیل نے کہا کہ باپ خدا کے دوست رات کو نہیں سوتے ہیں، آپ بھی اگر نہ سوتے تو یہ سعادت دارین کیوں کر حاصل ہوتی؟ حالانکہ آپ دوست خدا کے کہلاتے ہیں، ان کے سونے سے کیا کام، یہ بڑی سعادت ہے جب آپ سوئے اور سعادت پائی۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا اے باپ کر ڈال، جو تجھ کو حکم ہوتا ہے سو پائے گا، اگر اللہ نے چاہا تو مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب فرمایا اے باپ جلدی کرو، جو اللہ نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ مجھ کو تم صابروں میں سے پاؤ گے، اس کا متی ہوں، نافرمان نہیں ہوں۔ اے باپ جلدی کیجئے کہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے، کیونکہ وہ چاہتا ہے مجھے راہ سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس ملعون پر پتھر مار۔ تب باپ بیٹے نے اس پر پتھر پھینکے۔ اب حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکے۔ بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے اب جس کو مینا بازار کہتے ہیں، جہاں حاجی سب قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا اب کیا صلاح ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان میری خدا کی راہ پر تصدق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر بجا لایا، آپ نے خواب میں دیکھا ہے اور آپ اسی کا حکم جو ہے وہ بجا لائیے۔ پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا اسماعیل کو ماتھے کے بل تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے، محبت جوش کے نہ مارے، بیٹے نے سکھائی۔ آگے اللہ نے نہیں فرمایا کہ کیا گزرا، یعنی کہنے میں نہیں آتا جو حال گزرا ان کے دل پر اور فرشتوں پر۔ اسماعیل نے فرمایا اے باپ ہماری 3 وصیتیں ہیں، پہلے ہاتھ پاؤں میرے مضبوط باندھیو کہ جان نازک ہے،
خدا نے خواستہ اگر ایک قطرہ خون کا تمہارے کپڑے پر لگ جاوے تو قیامت کے دن گناہ میں گرفتار ہو جاؤں، عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں گا۔ اور دوسری یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجیے گا تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آئے اور میں بھی تمہاری طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ مارے اور ہمارے درمیان قصور کا سبب نہ ہووے۔ اور تیسری یہ کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں گے میری والدہ کی خدمت میں سلام کہہ دینا اور کپڑا خون بھرا ان کو دینا، یہ نشان تسلی کا ہے، اس لیے کہ دوسرا اور فرزند نہیں ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آستین میں سے رسی نکال کر ہاتھ پاؤں ان کے مضبوط باندھے اور منہ زمین کی طرف کر لیا۔ پھر حضرت اسماعیل نے کہا، اے باپ، ہاتھ میرے کھول دے، جو بندے کے بھاگنے والا ہے اس کے ہاتھ باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم نے نہ کھولے، گلے پر چھری چلائی اور زور کیا مگر کچھ نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل نے کہا، اے باپ، کیا چھری کے پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پر زور کیا، پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمایا، اے باپ، چھری کی نوک گلے میں دبا کر زور کرو کہ شاید کٹے۔ حضرت ابراہیم نے ویسا ہی کیا، اس پر بھی نہ کٹا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، کچھ تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ تب حضرت ابراہیم نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ چھری نے کہا، اے حضرت، خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹ، مجھے کہتا ہے مت کاٹ۔ تمہیں ایک دفعہ فرماتا ہے، مجھ کو 10 دفعہ منع کرتا ہے، اور حکم اللہ کا بہتر ہے۔ تمہارے حکم سے اسی گفتگو میں تھے، اتنے پیچھے سے تکبیر کی آواز آئی۔ بولا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ آواز کیسے ہوئے آئے اور پکارا۔ ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم، تحقیق سچ کیا ہے، تو نے خواب کو تحقیق اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ ہم احسان کرنے والوں کو یعنی ایسے مشکل حکم کر کے آزماتے ہیں، پھر ان کو قائم رکھتے ہیں، تب درجے بلند دیتے ہیں۔ بے شک یہی ہے سری آزمایا، اور چھڑا لیا ہم نے اس کو بدلے قربانی بڑی کے یعنی بڑے درجے کا باعث سے ایک دمبا آیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی، اللہ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل نے بیٹے کو سرکا دیا اور ایک دمبا رکھ دیا۔ آنکھیں کھولی، دیکھا تو اس کے بدلے میں دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلی خلقت میں کہ سلام ہے ابراہیم پر، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، وہ ہے ہمارے بندوں میں ایماندار۔ اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر، اور دونوں کی اولاد میں نیکی والے ہیں اور بدکار بھی ہیں اپنے حق میں۔ آمین۔